بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، آج آپ حویلی کا اسرار کا چوتھا حصہ سن پائیں گے، تو چلیں آج کا چوتھا حصہ شروع کرتے ہیں۔ آخر کیک کاٹا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد پارٹی ختم ہو گئی اور لوگ رخصت ہونے لگے۔ تقریباً 20 منٹ بعد کہیں حارث فارغ ہوا اور انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ ابھی اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ حارث کی امی اندر داخل ہوئیں اور بولیں، حارث، تم ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گے ورنہ… جی امی، یہ لوگ… میں جان گئی ہوں یہ کون لوگ ہیں۔ ایک مہمان عورت نے مجھے بتا دیا ہے، یہ انسپکٹر جمشید کے بچے ہیں۔ اوہ! حارث دھک سے رہ گیا، پھر خوش ہو کر بولا، لیکن امی، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ… نہیں حارث، تم کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤ گے، بس خاموش رہو۔ بالکل خاموش، یہ میرا حکم ہے۔ جی اچھا۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کی امی باہر نکل گئیں۔ چاروں خاموشی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آخر حارث کے ہونٹ ہلے۔ آپ دیکھ چکے ہیں میں کس قدر بے بس ہوں۔ ہاں، اور ہم بھی اب آپ کی کہانی سننے پر اصرار نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی امی کا حکم یہ ہے تو پھر آپ کو ان کا حکم ماننا ہی چاہیے۔ میں کیا کروں؟ بس کچھ بھی نہیں، خاموش رہیں اور اب ہم اجازت چاہیں گے۔ میں نے سوچا تھا… وہ پھر کہتے کہتے رو گیا۔ اوہ بھائی، ختم کرو، کوئی بات نہیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں۔ تینوں باہر نکل آئے۔ حارث انہیں رخصت کرنے دروازے تک آیا۔ اب پھر انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ کریں، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ ہمیں ساری بات بتا دی جاتی۔ میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ خیر کوئی بات نہیں۔ وہ ہاتھ ملا کر موٹر سائیکلوں کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ فرزانہ بولی۔ وہ تو کچھ بھی نہیں، بس ہم اپنی الجھنوں میں اضافہ کر چکے ہیں، محمود بولا۔ گویا ہماری الجھنوں نے نفع کمایا ہے، فاروق بول پڑا۔ یہ الجھن مجھے کہیں کا نہیں رہنے دے گی، محمود بڑبڑایا۔ تب تم اسے کہیں کا نہیں رہنے دو، بس یہی علاج ہے اس کا، تو فاروق نے مسکرا کر کہا۔ یوں کام نہیں چلے گا، آؤ کچھ کام کریں۔ کچھ کام کریں؟ کیا کام کریں؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ تم تو بیوقوف ہو ایک دم۔ یہ کہتے ہوئے محمود نے شیخ محمد منیر کی کوٹھی کے نزدیک کی ایک دوسری کوٹھی کے گیٹ کی طرف موٹر سائیکل گھما دی۔ فاروق کو بھی ساتھ دینا پڑا۔ ابھی انہوں نے گھنٹی بھی نہیں بجائی تھی کہ ایک بوڑھا بہر کی طرف آتا دکھائی دیا۔ شاید اس نے موٹر سائیکلوں کی آواز سن لی تھی۔ جی جناب، کیا حکم ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ شیخ محمد منیر صاحب کو جانتے ہوں گے؟ شاید تم اس بڑی کوٹھی کے مالک کی بات کر رہے ہو، لیکن میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ 6 ماہ پہلے یہ خاندان اس کوٹھی میں آ کر آباد ہوا تھا۔ اوہو، اچھا، تو 6 ماہ پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ یہ کوٹھی انہوں نے ہی بنوائی تھی، لیکن ایک عورت، ایک لڑکا اور ایک ملازم کے سوا ہم نے کبھی کسی کو کوٹھی میں نہیں دیکھا۔ اوہو، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ کیا میں نے کوئی غلط بات بتا دی آپ لوگوں کو؟ بوڑھے نے حیران ہو کر کہا، پھر فوراً بولا، ان کے بارے میں تو یہاں آپ لوگ جس سے بھی پوچھیں گے یہی بتائے گا۔ آپ کو معلوم ہے آج کوٹھی میں اس لڑکے کی سالگرہ تھی؟ ہاں معلوم ہے۔ آج 6 ماہ میں پہلی بار ان لوگوں نے محلے والوں کو اپنے گھر بلایا تھا۔ کیوں؟ فرزانہ حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ لوگ جب سے آئے ہیں محلے کے کسی آدمی سے نہیں ملے، نہ کبھی خود کسی کے گھر آئے، نہ کسی کو اپنے گھر بلایا۔ محلے والوں کا عام خیال یہی ہے کہ یہ لوگ بہت مغرور ہیں اور غرور کی وجہ دولت مندی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ لوگ دولت مند بہت ہیں۔ جس روز آئے تھے ان کی دولت مندی لوگوں میں بہت مشہور ہو گئی تھی۔ سامعین معظم، آج آپ نے چوتھی قسط سماعت فرمائی۔ آپ ضرور بتائیے گا، اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا کہ
کہ آپ کو یہ کیسی لگی. ملتے ہیں نئی کے ساتھ کل. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.